کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ اس طرح کے سوالات اکثر معاشرے میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث سے عدم سایہ کا ثبوت سنیں گے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ پاک نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار خصوصی شان عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج، چاند اور چراغ کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ سورج، چاند اور چراغ کی روشنی میں آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، علماء اسلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہونے کی جو مختلف ایمان افروز حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 4 سماعت کیجیے۔ نمبر 1، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کی وجہ سے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ نمبر 2، سایہ نہ ہونا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں اور علامات میں سے ہے، چنانچہ بعض بزرگان دین نے عدم سایہ کو نبوت کی علامات اور نشانیوں کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر سایہ اقدس پر پاؤں نہ رکھے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہر شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ لطیف کوئی چیز نہیں، اس لیے آپ کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، عموماً انسان کا جسم گرد و غبار، میل کچیل وغیرہ سے میلا اور گندگی اور نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا سایہ ان چیزوں سے میلا نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص کا سایہ اس سے زیادہ لطیف و پاکیزہ ہوتا ہے۔ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی جسم سے زیادہ لطیف و پاکیزہ کوئی چیز نہیں، اس لیے آپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں سال سے مفسرین اور محدثین اور دیگر علماء دین اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان خصوصیت اور فضیلت کا بیان کرتے آ رہے ہیں۔ جن علماء کرام نے اپنی کتابوں میں عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ عدم سایہ کا بھی ذکر فرمایا، ان کی تعداد تو کثیر ہے، البتہ کئی عاشقان رسول نے مستقل عدم سایہ کے عنوان پر بھی کتب اور رسائل اور مقالات لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے چند علماء کرام کے اسماء گرامی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ نمبر 2، شیخ الدلائل حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحق صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا ارشد قادری۔ نمبر 5، حضرت علامہ مولانا مفتی نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر کئی عاشقان رسول نے بھی اس موضوع پر رسائل اور مقالات تحریر فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ان بزرگان دین کے کچھ فرامین اور قرآن و حدیث سے دیگر دلائل سماعت کیجیے۔ قرآن و حدیث سے عدم سایہ کا ثبوت۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے مثال بشریت کے ساتھ ساتھ نورانیت سے بھی نوازا ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سائے سے پاک ہیں، اور آپ کی نورانیت پر دلالت کرنے والی تمام قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک قرآنی آیت اور اس کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں نور کے مرادی معنی بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، نور کا سایہ نہ ہونا ایک معروف بات ہے، اور کثیر بزرگان دین نے اسے بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیت اور فضیلت سایہ نہ ہونے کو نقل کرنے والے بزرگان دین اور ان کے بیان کردہ دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ایک مضمون میں ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔
حصول برکت کے لیے یہاں کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ایک موقع پر حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، بے شک اللہ پاک نے آپ کے سائے کو زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ کوئی انسان اس سائے پر پاؤں نہ رکھے۔ نمبر 2، امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث امام عبد الرزاق تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ مزید فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا مبارک نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا، اور چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سورج اور چراغ کے نور پر غالب آنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سورج اور چراغ کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی، جبکہ سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی روشنی۔ نمبر 2، اس مبارک نور کے سامنے ان دونوں کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی، جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی۔ اور عارف باللہ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور شیخ الاسلام امام احمد بن محمد ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سراپا نور ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دن یا رات میں سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سایہ صرف کثیف جسم کا ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جسمانی کثافتوں اور غلاظتوں سے پاکیزہ فرما کر آپ کو سراپا نور بنا دیا تھا، اس لیے آپ کا سایہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سائے سے پاک ہونا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی عظیم فضیلت اور خصوصیت ہے جو آپ کو اللہ پاک کی عطا سے حاصل ہوئی۔ خبردار، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی معجزے اور خصوصیت سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہرگز نہ ہوں۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو جان لو کہ ہر وہ بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہو، کسی کے لیے اس میں بحث و مباحثہ کرنا یا مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، بزرگان دین کی کرامات اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور خصوصیات کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا اور ان باتوں کو عقل کے ترازو پر تولنا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے نظیر، لاسانی اور بے مثال بنایا ہے، اس لیے آپ کو دیگر انسانوں پر قیاس کرنا ہرگز درست نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بشر ہیں مگر عالم علوا سے لاکھ درجہ اشرف، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے 1000 درجہ الطف۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں، میں تمہاری حیت پر نہیں، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ پھر اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا، تو ثبوت سایہ کا قائل ہونا عقل و ایمان سے کس درجہ دور پڑتا ہے۔ اور ان سب کا انکار کرنے والے کے لیے حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقائد و اعمال سے متعلق ہمارے بے شمار ایسے مسائل ہیں جنہیں ہم جزم و یقین کے مرتبے پر شمار نہیں کرتے، بلکہ محض فضیلت اور منقبت کے درجے پر مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نیک دل طالب حق محض دلیل نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے اس مسئلے کو تسلیم نہ کرے تو ہم اسے بدعقیدہ نہیں کہتے، نہ اس کے حق میں برا بھلا کہنا جائز سمجھتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا انکار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت اور بغض و کینہ کی وجہ سے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہونا بھی باب فضائل و مناقب سے ہے، جس پر کفر و ایمان کا مدار نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے بے سایہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔